تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. نماز میں جو خیالات آتے ہیں اللہ نے معاف کیے ہیں، پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم باب الفات پہ جب آتے ہیں تو باب الفات پہ جوتے اتاریں، شاہ ابراہیم پہ کیوں اتاریں؟ ہمارے امام بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ بیماری کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی، ان کی طرف سے ہم آپ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میلاد منایا جائے، وہ کہتے ہیں تو کوئی حدیث مبارک تمہیں نہیں ملی، اب جلال الدین سیوطی پہ چلے گئے۔ عجیب آدمی، کوئی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے؟ وہ تو صوفی آدمی تھے، صوفی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرا بھائی حضور ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھتے تھے، ہمیشہ، اور نماز تو کبھی سر ننگے آپ نے پڑھائی نہیں مگر احرام میں۔ کل خوانی کرنا بدعت ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیامت 30-40 سال میں آنے والی ہے، تو تم تیاری جلدی کر لو نا، توبہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اعمال صالحہ کرو، پتہ ہے کل آ جائے۔ جو عورت والدین اور شوہر کے سامنے تیز زبان بولے اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، تم ایسا کرو کہ 2 رکعت پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرو۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک عورت آئی، حضرت تھانوی کا ہی واقعہ ہے شاید، اس نے کہا جی کہ میرا خامد بس گھر میں آتے ہوئے گالیاں شروع کر دیتا ہے اور بڑے گندے گندے بکواس کرتا ہے، پھر میں بھی تنگ آ کے شروع ہو جاتی ہوں، مجھے کوئی تویز دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تویز تو میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں حضرت نے کچھ لکھ دیا، کہا ایسا کرو کہ یہ تعویذ جو ہے نا اپنے پاس محفوظ رکھو، جب خامد کے آنے کا وقت ہو نا تعویذ کو دانتوں میں دبا لینا، اور یہ نکالنا نہیں ہے ورنہ نقصان ہو جائے۔ وہ 5-6 دن کے بعد آئی، اس نے کہا حضرت میں مٹھائی بھی لائی ہوں، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے، اب تو خامد مجھے گالیاں نہیں دے۔ انہوں نے کہا تم جو نہیں دیتی ہو وہ بھی نہیں دیتے۔ تمہاری زبان جب بند ہو گئی تو اس کی خود بخود بند ہو گئی، پہلے تم بکواس کرتی تھی تو وہ بھی کرتا تھا۔ صدقے کا مال غریبوں کو دیا کریں، فقیروں کو، مستحق لوگوں کو۔